تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ فرقان 18واں پارہ آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے دعوی سورت کا اعادہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو اعتراضات ہوئے، دعویٰ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برکات دینے والا، برکتیں عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہاں سے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں چٹے اعتراض کا جواب دیا کہ اس کے پاس خزانے کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دنیا میں اگر تمہیں مال و دولت نہیں دیتا تو قیامت والے دن میں تجھے محلات عطا کروں گا، اس سے بہتر عطا کروں گا جو دنیا میں ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن جو بدلہ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں، یہ تو چونکہ قیامت کا ہی انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہوا ہے جو بہت سخت ہے۔ تو ان اعتراضات کا جوابات دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، تبارک الذی برکتوں والی وذات، ان شاء جعل لک، اگر وہ چاہے، یہ انشاء جو ہے یہ شک کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معنی میں ہے اذا کے، کہ جب وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو بنا دے گا تیرے لیے اس سے بہتر بہت زیادہ، جنات باغات تیار کر دے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں جن کے درختوں کے نیچے، اب باغ بھی ہو، درخت ہیں، ان کے بیچ میں نہریں جاری ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا مزہ آئے گا۔ جن کے درختوں کے نیچے، ان کے درمیان میں نہریں جاری ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تیار کر دے گا آپ کے لیے بڑے بڑے محلات۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے تکذیب کی قیامت کی، انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن، ان کے لیے، کذب بالساعۃ سعیرا، جس نے قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ جہنم کی آگ ہم نے ان کے لیے کیا کی ہے؟ تیار کی ہے۔ اذا رأتهم، جب یہ دیکھیں گے اسے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے جب اس آگ کو دیکھ لیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا،
تو جہنم کی بڑکار کی وجہ سے، جہنم کی اس بڑکنے کی وجہ سے جو جہنم کی آواز اٹھنے لگے گی، جب یہ دور کے مکان سے دیکھ لیں گے یہ جہنم کی تغیظاً اس کے غصے اور غضب کو دیکھ جائیں گے، وزفیرا اور اس خطرناک آواز کو سن لیں گے جو جہنم کی بڑکار کی چنگار ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ جو خطرناک قسم کی آواز نکلے گی، یہ جب اسے سن لیں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب انہیں ڈالا جائے گا اس میں، مَكَانًا ضَيِّقًا تنگ جگہ میں، ہاں تنگ جگہ، مُقَرَّنِينَ اور جب انہیں تنگ آگ کے اندر اس کونے میں ڈال دیے جائیں گے، دعوا هنالك ثبورا تو وہاں یہ دعو مانگیں گے، دعو ہنالک یہ وہاں پکاریں گے، مانگیں گے، ثبورا ہلاکت مانگیں گے، کہ بس ہمیں موت ہی آ جائے بس، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جب یہ اس تکلیف کو دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں بس موت ہی آ جائے، یہ چھٹکارا مل جائے، لیکن لا تدعوا اليوم ثبورا انہیں کہا جائے گا کہ آج تم نے ہلاکت ایک نہیں مانگنی ہے، ثبورا واحدہ، ٹھیک ہے، آج تم نے ایک ہلاکت نہیں مانگنی ہے، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا تم نے بہت سارے ہلاکتیں مانگنی ہے، بہت ساری ہلاکتیں مانگ لیا، ٹھیک ہے، ایک نہیں مانگنی، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے بس موت ہی آئے، موت چھٹکارا مل جائے کسی طرح، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ قُلْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي یہ جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون میں قربان جاؤں قرآن کریم کے اس طور طریقے پر، میں قرآن کی اس اسلوب پہ قربان جاؤں کہ جہاں جہنم کی بڑکار کا ذکر کیا ہے، جہاں جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے، وہاں مومنین بھی سمجھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ نے ان کی خوشی کے لیے جنت کے باغات کے تذکرے بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی خوشی کے لیے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے تو میں نے باغات تیار کیے، تو فرمایا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تو میرے پیغمبر کہہ دیجئے آیا یہ سختیاں، یہ جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی یا ہمیشگی کے وہ باغات بہتر ہے، وعد المتقون جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کا متقین سے وعدہ کیا گیا وہ بہتر ہے، یا اس کا تعلق اس سختیوں کے ساتھ ہی پچھلے یا اس پچھلی والی آیت کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے، اس کے پاس باغات کیوں نہیں ہے جس سے یہ کھائے، اس کے پاس تو سونے کے ڈھیر ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے جو تم دنیا والی مال دولت کہتے ہو یہ زیادہ بہتر ہے یا جنت کے وہ باغات بہتر ہے جن کا میں نے متقین پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، یہ بہتر دنیا والی، دونوں آیات کے ساتھ اس کا جوڑ لگایا جا سکتا ہے۔ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ جن کا متقین سے وعدہ کیا ہے، کانت لہم جزاء یہ ان کا بدلہ ہوگا، وَمَصِيرًا اور لوٹنے کی جگہ ہے، یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا بدلہ ہے اور لوٹنے کی جگہ ہے جنت باغات، لہم فیہا ما یشاؤون اور ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا اور یہ ہے علی ربک وعدا مسئولا تیرے رب کے اوپر یہ وعدہ مسئولا جس کو مانگا جاتا ہے، یہ وعدہ ہے کیا؟
مسئولہ جس کا سوال کیا جاتا ہے، اور حدیث ملا لو تو معنی فٹ بنتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ الفردوس الاعلی، جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، جنت الفردوس، جنات 8 تقریباً طبقات بتائے جاتے ہیں جنت کے، لیکن سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ الفردوس کی ہے، جس کے اوپر عرش معلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے مسئولہ، جو مانگا جاتا ہے۔ ہاں مانگو، مطلب یہ بھی ترغیب دی جا رہی کہ میں رب سے مانگو، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں جمع کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی جمع کیا جائے گا جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پیر مرید سب جمع کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس دن یہ جمع کیے جائیں گے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ، انہیں بھی کہ یہ عبادتیں کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو انہیں کہا جائے گا کہ آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ ہاں تم نے انہیں کہا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود اپنی سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، یا خود یہ گمراہ ہوئے۔ تم نے انہیں پیروں سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں تم نے گمراہ کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے عیسیٰ بتا دے ذرا، تو نے ان کو بتایا ہے کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ، ہمیں الہ بنا لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر انکار کر جائیں گے، اے اللہ جب تک میں زندہ تھا انہوں نے یہ شیطانیاں نہیں کی ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین کا کیا خلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں علم ہے اس بات کا۔ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ کی۔ تو انہیں کہا جائے گا تم نے انہیں گمراہ کیا ہے، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود اپنے راستے سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو کارساز بنائیں۔ ٹھیک ہے صوبیدار صاحب، ہاں یہ اس وقت کیا، یہ انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں کہ مناظرے بڑے زبردست ہوئے پیر مرید کے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا قالوا سبحانک، یہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اور جب اللہ کے متعلق پاکی کا لفظ آ جائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو کارساز بنائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آگے کیا، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اے اللہ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں تم نے فائدہ دیا ہے، انہیں تم نے مال و دولت دی ہے، ان پہ احسانات کر دیے ہیں، اور یہ تو احسان فراموش ہے، ان کے باپ دادوں پہ بھی تو نے احسان کیا ہے۔ ہم حتیٰ نسوا الذکر، ان کو جب مال دولت دیا ان پہ احسانات کر دیے، یہ احسانات کو بلا کے انہوں نے تجھے یاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، انہوں نے نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ بھول گئے تیرے ذکر کو، تیری یاد کو۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہے یہ قوم بورا، ہلاک ہونے والے، یہ تو ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تو اللہ فرمائیں گے اوے کیا کہتے ہو، انہوں نے تو تم نے جھٹلایا ہے، تمہیں جھٹلایا ہے، یہ تو تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں، کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ پیر صاحبان تو کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اولیاء اللہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں کھ بھی نہیں پتہ ہے، اللہ یہی خود ہی ہلاک ہونے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، وہ جو تم کہتے ہو انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔
فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، کیا طاقت رکھتے ہو تم پھرنے کی، ولا نصرا، اور کیا تم مدد کی طاقت رکھتے ہو، اپنی کوئی امداد کی طاقت رکھتے ہو، کوئی پھر سکتے ہو، اپنے آپ کو کوئی بچا سکتے ہو، بتاؤ نا ذرا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جس نے بھی ظلم کیا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم انہیں بہت بڑا عذاب چکائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے تجھ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے، الا انہم لیأکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ اس بات کا جواب دیا جو یہ کیا کہتے ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کھانا کھا رہا ہے، بازار میں تجارت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب دیا جائے۔ دیکھیں نا، ہر بات کا ایک اسلوب کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کھانا کھا رہا ہے، یہ بازار میں چل رہا ہے، میں نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا ہے مگر وہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ بازار میں تجارت کرتا ہوا بھی نظر آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور میں نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی ہے، فتنہ بنا دیا ہے، یعنی مشرکین کو موحدین کے لیے آزمائش بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے کوئی رسول ایسا نہیں، ہر رسول بازار میں بھی گیا ہے۔ ابھی اس سے میرے نوجوان یہ مطلب نہ اٹھائے کہ بھئی یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، بازاروں میں پھرنا، یہ فضول پھرنا اس سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقصد کے لیے جائیں، تجارت کے لیے جائیں یا دعوت و تبلیغ کی نیت سے جا سکتے ہیں، ایسے فضول پھرنا بازار سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بری جگہ بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور میں نے بعض تمہارے بعض کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیے۔ اَتَصْبِرُونَ، آیا تم صبر کرتے ہو، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اے مومنو تم صبر کرتے ہو، تمہارا رب دیکھنے والا ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جنہوں نے کہا تھا نا کہ بھائی اس پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا، فرشتہ اس پہ کیوں نہیں اترتا، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ اور بھی آگے جا چکے ہیں اپنی گمراہی میں، وہ کہتے ہیں ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم رب کو ایسے براہ راست کیوں نہیں دیکھتے۔ وقال الذین، اور کہاں ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں ہمارے اوپر ملائکہ نہیں اترتے ہیں، فرشتے ہماری طرف کیوں نہیں آتے، او نرا ربنا، یا دیکھ لے ہمیں رب کو، ہم اپنے رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق انہوں نے اپنی دلوں میں تکبر کیا ہے، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی ہے، سرکشی بہت بڑی، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے اور دلوں میں تکبر اختیار کیا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ ملائکہ کو دیکھ جائیں گے، لا بشرا یومئذ، اس دن ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی، وہ خوشی والا دن نہیں ہوگا جس دن یہ اپنی آنکھوں سے ملائک کو دیکھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں للمجرمین، وہ دن مجرمین کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور یہ پکار اٹھیں گے، چلائیں گے، حِجْرًا مَحْجُورًا، کاش آج تمہارے اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہوتی، کھڑی کی ہوئی رکاوٹ ہوتی ہے نا، کوئی پردہ ہوتا ہم تمہیں نہ دیکھ پاتے۔ ایسے تو کہتے ہیں پیغمبر پہ اعتراض کرنے کے لیے بھائی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ہم بھی دیکھ لیں، لیکن اللہ فرماتے جب دیکھ لیں گے نا، یہ کہیں گے حجرا محجورا، آج پردہ ہوتا ہمارے اور تمہارے درمیان، رکاوٹ کڑی ہوتی، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ،
ان میں ایسے بھی ہوں گے مشرکین میں جنہوں نے کوئی عمل بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا، ہم آگے ہو جائیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا، اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا ہے، من عمل، ان کسی بھی عمل سے، نیک اچھے عمل سے، فَجَعَلْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم کر دیں گے اسے حَبَاءً مَنْثُورًا، غبار اڑتا ہوا، یعنی جیسے اڑتا ہوا غبار ہوتا ہے، ان کے اعمال کو ہم ایسے غبار بنا کے رکھ دیں گے۔ ہاں، انہوں نے بے شک جتنی بھی میلادیں شیلادیں منائی ہو، انہوں نے بے شک جب مشرک کے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اسے ایسے غبار بنا دے گا قیامت والے دن۔ ہاں ٹھیک ہے نا، یہ قرآنی آیات ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فتویٰ قرآن، اور جس دعوت میں فتویٰ نہ ہو اس دعوت کی چس ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں میں یہ فتوے لگا رہتے ہیں، یہ نہیں، یہ قرآن نے فتوے لگائے ہیں، اس دعوت میں مزہ ہی نہیں ہوتا، اس میں سچائی ہی نہیں ہوتی ہے جس میں فتویٰ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو اللہ حباء منصورا، اڑتا ہوا غبار کر دے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، لیکن جنت والے اس دن بہت بہتری میں ہوں گے، بہت خوشی میں ہوں گے، مستقرا، ٹھکانے کے لحاظ سے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت اچھے ہوں گے مقیلا، آرام گاہ کے لحاظ سے، آرام کی جگہ، ٹھیک ہے نا، جدھر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر، اللہ فرماتے ہیں بہت بہتر ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ، اور اتر جائیں گے فرشتے تنزیلا، اترنا، فرشتے جب اتر جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، اور آسمان پٹ جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہی حق جو ہے وہ رحمان اللہ کے لیے ہے، وہ اس رحمان ذات کے لیے، آج بادشاہی کسی کی نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بہت مشکل ترین ہوگا، یہ کافروں پر یہ دن جو ہے یہ بہت بدترین اور مشکل ترین ہوگا۔ میں نے ترجمہ زیادہ تر اس لیے کیا کہ آگے یوم یعز الظالم، میرے نوجوان دوستوں کے لیے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کریں گے کہ صحبت کس کی ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ اگلے 2-3 درس انشاءاللہ اس آیت پر آپ کو درس دیا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔